اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا قیامت سے پہلے کا ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، قرب قیامت سے پہلے کا ایک نقشہ بتایا کہ ایسا ہوگا، یعنی بے حیائی اتنی پھیل چکی ہوگی، بے شرمی اتنی پھیل چکی ہوگی کہ ایک شخص اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ چوراہے پر بیچ سڑک پر غلط کام کرے گا۔ تہذیب کے دائرے میں جملے بول رہا ہوں ورنہ کچھ اور بھی بول سکتا تھا۔ غلط کام کرے گا مطلب سمجھ جائیے آپ، اس سے زیادہ مہذب جملے ہمارے پاس نہیں۔ ایک آدمی، ایک لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سڑک پر، روڈ پر سرے عام غلط کام کرے گا، اس زمانے کا سب سے شریف انسان وہ ہوگا، اس زمانے کا سب سے زیادہ شریف انسان اور نیک انسان وہ ہوگا، متقی وہ ہوگا جو اپنے گھر سے نکلے گا، ان لڑکے اور لڑکی کو سڑک پر چوراہے پر غلط کام کرتے ہوئے دیکھے گا، وہ ان کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا بیٹا تم یہ کام جو کر رہے ہو وہ یہاں مت کرو، یہ سڑک ہے، یہاں سے میری ماں بہن بیٹیاں گزرتی ہیں، یہاں یہ کام نہ کرو، ایسا کرو، میں تمہیں منع نہیں کر رہا ہوں، میں تمہیں روک نہیں رہا ہوں، یہ کام تمہیں کرنا ہے تو یہ میرا گھر بنا ہے، اس گھر کے پیچھے دیوار کے پیچھے چلے جاؤ، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، اس میرے گھر کی دیوار کے پیچھے یہ غلط کام کر لو، یا یہ میرا کھیت ہے، اس کھیت میں چلے جاؤ، جھاڑیاں بڑی بڑی ہیں، ان جھاڑیوں میں چھپ کر یہ کام کر لو، بیٹا یہ گزرنے کی جگہ ہے، یہاں میری ماں بہن بیٹیاں گزرتی ہیں۔ جو منع نہیں کر پائے گا برے کام کو کرنے کے لیے کہے گا، لیکن یہ کہے گا یہاں مت کرو، یہ جا کر اس کھیت میں کر لو یا اس دیوار کے پیچھے کر لو، یہ اس زمانے کا سب سے شریف انسان ہوگا۔ سوچئے ابھی کتنی بے شرمی پھیلنا باقی ہے۔ اتنا تو ہو ہی چکا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہی ہیں، اور کسی پارک میں چلے جاؤ تو گلے میں ہاتھ ڈال کر، اور کیا بولوں میں آپ کو، گال سے گال اور ہونٹ سے ہونٹ، اور تو یہ تو عام سی بات ہو چکی ہے، یہ تو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا تو ویسٹرن کلچر نے اپنے پیر جما لیے ہیں، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ کیا ہماری بیٹیاں کالجز اور یونیورسٹیز میں نہیں پڑھتی؟ کیا ایسی جگہ نہیں پڑھتی جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ساتھ میں ہوں؟ کیا کالج کی کینٹین میں لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ کر ایک ساتھ چائے نہیں پیتی؟ اب کیا رہ گیا ہے؟ حالت کیا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، ہم اندازہ تو لگائیں ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت بخاری کی روایت، حضرت میمون کی وہ روایت اٹھاؤ، کہتے ہیں کہ میں بہت بعد میں اسلام لایا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت رجم نازل ہوئی، جب پتھروں سے مارنے والی آیت نازل ہوئی پتھروں سے، یعنی زناکار مرد اور زناکار عورت کو، زانی مرد اور زانیہ عورت کو پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو۔ اگر کوئی شادی شدہ ہے لڑکا اور لڑکی اور پھر بھی زنا کیا ہوا ہے دونوں نے، تو دونوں کو پتھروں سے مار ڈالو۔ حضرت میمون کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں آج ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ شادی شدہ زناکار مرد اور زناکار عورت کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو۔ حضرت میمون کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا اللہ کے رسول، آج سے 20-25 سال پہلے یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نے ایک منظر دیکھا ہے کہ ایک بندر اور ایک بندریا لیٹے ہوئے تھے اپنے پاس، اچانک ایک دوسرا بندر آیا تو کنکھی ماری اس بندر نے، یہ بندریا اس کی تھی جس کے ساتھ وہ لیٹی ہوئی تھی۔ ایک دوسرا بندر آیا، ہنسیے نہیں، یہ معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی ہے، ایک دوسرا بندر آیا اور اس نے کنکھی ماری آنکھ سے، مطلب بندریا سے کہا، بندریا نے دیکھا ہاں سو رہا ہے اس کا بندر، وہ بندریا وہاں سے بھاگی، اور اس بندر کے ساتھ جو دوسرا بندر تھا اس کے ساتھ اس نے غلط کام کیا اور آ کر پھر لیٹ گئی اپنے بندر کے پاس۔ بندر جب اٹھا تو اس نے پسینے کی وہ بندر سمجھ گیا کہ میری بندریا کہیں ہتھوڑا بار کے آ گئی ہے،
کہیں کام لگا کے چلی آئی ہے. وہ بندر چیخا. اس بندر کی آواز سن کر بہت سے بندر آ گئے اور وہ بندر اپنی بھاشا میں کر کے اس سارے بندروں سے اشارہ کرنے لگا. یہ سب نے سونگی اس کی بدبو. اس بندریا نے اعتراف کیا. اب اس بندر کو پکڑ کے لایا گیا جس نے اس کے ساتھ غلط کام کیا. عمر ابن میمون کہتے ہیں کہ میں نے جب اس منظر کو دیکھا کہ وہ بندر پکڑ کے لایا گیا تو سارے بندر پتھر اکٹھا کیے اور ان بندروں نے اس بندر کو جس نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا سارے بندروں نے مل کر اس پتھر سے اس بندر کو مارا جس نے اس کی بندریا کے ساتھ غلط کام کیا اور بندریا کو بھی مارا. بندر اور بندریا دونوں کو مار ڈالا. دونوں کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا اور ان دونوں نے گڑھا کھودا بندروں نے اور گڈھا کھود کر بندر اور بندریا دونوں کی لاش کو اس کے اندر ڈال دیا اور پھر اپنے ہاتھوں سے مٹی دینے لگے. اے اللہ کے رسول یہ منظر میں نے اسلام لانے سے پہلے بندر اور بندریوں کو دیکھا ہے. یعنی بندر اور بندریا بھی اپنے سماج کے اندر زنا کو پسند نہیں کرتے ہیں, زناکاری اور بدچلی کو پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے عمر ابن میمون کا ہاتھ پکڑا اور اٹھایا اور اٹھا کر کہا صحابیوں سنو یہ میمون کیا عمر ابن میمون کیا کہہ رہے ہیں. ارے سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں. ارے دیکھو آج اللہ نے یہ آیت ہمارے لیے نازل کی ہے. بندروں کو بھی پسند نہیں ہے کہ زناکار مرد اور زناکار بندر اور زناکار بندریا ہمارے سماج میں زندہ رہے. بندر بھی زناکار بندروں کو بندر مل کر بندر زناکار بندر کو مار ڈالتے ہیں اور بندریا کو بھی مار ڈالتے. دیکھو عمر ابن میمون سے سنو میرے پیارے ساتھیوں. بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے, وہ بخاری جو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ, اللہ کے بعد جس کو سب سے بڑا قرآن کے بعد درجہ ملا ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بے شرمی و بے حیائی بندروں میں بھی جانوروں میں بھی پسند نہیں ہے. آئے محلدار پاڑا کے لوگوں, یہاں سے پورے بنگال اور یوٹیوب کے ذریعے پورے دنیا میں یہ میسج جانا چاہیے کہ جب جانوروں کے اندر بدچلن بندر اور بندریوں کو زندہ رہنے کا ادھیکار نہیں ہے تو ایسے سماج میں ان زناکار لڑکوں اور لڑکیوں کو رہنے کا ادھیکار کیسے دے دیا جائے. یہ کھلے ہوئے سانپ کبھی کسی کے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں اور کسی کی عزت و آبرو سے کھیل سکتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں, اسی لیے شریعت نے غیر شادی شدہ آدمی کو جس کی شادی نہیں ہوئی ہے, غیر شادی شدہ لڑکا لڑکی, شریعت نے کہا کہ اگر ان سے زنا ہو جائے تو ان کو پتھروں سے نہیں مارا جائے گا, 100 کوڑے لگاؤ اور لڑکے کو 1 سال کے لیے شہر سے نکال دو, اپنے علاقے سے دور کر دو. یہ اس کی سزا ہے. ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ اس شہر سے نکالنے کی سزا کیوں ہے. کیونکہ جب شہر میں رہے گا تو جب تک وہ رہے گا وہ لڑکی بدنام ہوتی رہے گی. اچھا یہی جا رہا تھا, اسی کو کوڑے پڑے تھے, اچھا اسی نے فلاں کی لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا تھا, اس لیے اس کو بھلانے کے لیے اس لڑکے کو شہر سے نکال دو, پہلے تو 100 کوڑے مارو. عرب کے اندر تو 100 کوڑے جب مارے جاتے تھے تو بچتا ہی نہیں تھا کوئی. وہ چمڑے کا کوڑا ہوتا تھا, چمڑے کا. یہ ایسا کوڑا تھوڑی ہوتا تھا جیسے مارو کچھ لگے ہی نہیں. اور پیٹھ کھول کر لنگی پہنا کر پیٹھ پر چمڑے کا کوڑا مارا جاتا تھا اور پوری طاقت سے مارا جاتا تھا. اور 100 کوڑے مارنے کے لیے 10 آدمی طے ہوتے تھے. ایک آئے گا وہ 10 مارے گا, اب تم تھک گئے, ہٹو, اب تم زور سے نہیں مار پاؤ گے, چلیے ہٹیے. 10 مارنے کے دوسرا آتا تھا, وہ پوری طاقت سے پھر 10 کوڑے مارتا تھا, ہٹو اب تم تھک گئے. اب تیسرا آئے گا, پھر تیسرا 10 کوڑے مارتا تھا, اب ہٹ گئے. اندازہ لگائیے, ایک جس کو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں ایک فیشن بنا لیا ہے زناکاری و مکاری کو. غور کرو, 100 کوڑے, وہ بھی 10 آدمی مل کر 10 ماریں گے تب جا کر پوری طاقت کے ساتھ. اور چمڑے کا کوڑا, سوچئے لہو لہان جسم, پوری کی پوری پیٹھ سے خون بہ رہا ہے. کتنی جگہ ٹانکے لگاؤ گے, کتنی جگہ سرجری کرو گے, کتنی جگہ مرہم و پٹی باندھو گے. اس لیے بہت سے لوگ تو 100 کوڑے لگنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ اگر بچ گئے تو میرے بھائیوں پھر زندگی بھر
कमर उनकी ऐसी नहीं रहती थी कि बिस्तर से उठ सकें और चल सकें और चलने के लायक हो जाएं। आप किसी की बहन बेटी पर इस तरीके से आसानी के साथ आप हाथ धोएंगे, नहीं चलेगा शरीयत के अंदर बहुत। और यही हाल लड़कियों का भी है। मेरे भाइयों, आज के समाज के अंदर जो आज़ादी दे रखी है मोबाइलों की, इसने माहौल को इतना ख़राब कर दिया है, इतना ख़राब कर दिया है कि आज ये सारी चीज़ें हमें मामूली नज़र आती हैं। एक लड़का लड़की से बात करते हुए चले जा रहा है, ये मामूली आज बात समझ रखी है। जलसों में मैंने सुना है, बंगाल की जलसों में, साहब हमसे कह रहा है लड़का, मौलाना साहब चाय पीजिए, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? साहब मैं साली को लेने जा रहा हूँ, बार बार फोन कर रही है, वो भी जलसा सुनने आएगा। तू कौन होता है साली को लाने वाला? बेगैरत, किसने मुंह से कह रहा है कि मैं साली को लेने जा रहा हूं? एक बहनोई होता कौन है अपनी साली को अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर अकेले बैठकर लाने वाला, वो भी दीनी जलसों के अंदर? होता कौन है उसको स्कूल में छोड़ने वाला? ये तेरे बाप की शरीयत नहीं है। मौलवी जर्जीस बोलेगा, सुनना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीयत फातिमा के बाप की है, तुम्हारे बाप की नहीं है। कोई भी बहनोई अपनी साली को अपनी मोटरसाइकिल पर अगर बिठाल कर जलसे में लाता है, ये हराम काम है। स्कूल छोड़ने जाता है, हराम काम है। अगर उसकी बीवी भी इजाजत देती है, तब भी बीवी की इजाजत के बावजूद कोई हराम काम हलाल नहीं हो जाएगा। अपनी बीवी की मौजूदगी में साली के साथ खाना नहीं खा सकते हो, तो बीवी की गैर मौजूदगी में स्कूल छोड़ने जाओगे? बीवी की गैर मौजूदगी में कलियाचक घुमाओगे? बीवी की गैर मौजूदगी में मालदा ले जाओगे? बीवी की गैर मौजूदगी में लखनऊ और आगरा ताजमहल घुमाने जाओगे? जब बीवी की मौजूदगी में अपनी साली के साथ खाना नहीं खा सकते हो, तो बीवी की गैर मौजूदगी में जाओगे? और कोई देवर भी अपनी भाभी को नहीं ला सकता। होते कौन हो तुम? भाभी है, भाभी है तो भाई की बीवी है, भाई लेके जा। तुम कौन होते हो अपनी भाभी को अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाने वाले? तुम कौन होते हो उसको मायके से लेके आने वाले? तुम कौन होते हो उसको मायके छोड़ने वाले? सब भाई ने इजाजत दे दी थी, भाई ने कहा था भाभी को छोड़ दो। तो ये भाई के बाप का दीन नहीं है, ये फातिमा के बाप का दीन है। मेरे प्यारे साथियों, नोट करिएगा ये तमाम मसाइल, ये सुलगते हुए मसले हैं मुआशरे में। इन तमाम चीजों पर गौर होना चाहिए। समाज, आज मैंने जुमे के खुतबे में कहा था ना शादी के बारे में, ये समाज की जिम्मेदारी है। वान के हुलायामा मिनकुम, तुम में से जो गैर शादीशुदा है उनका निकाह करा दो, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां। ये समाज की जिम्मेदारी है। मैंने जुमे में कहा था, फिर दोहरा दूं, क्योंकि जुमे के खुतबे में बहुत से लोग नहीं गए होंगे। मेरे भाइयों, समाज की जिम्मेदारी है। तकवे का मयार यह है कि जैसे ही लड़का और लड़की वाले हो उनका निकाह करा दिया जाए। 25-25, 30-30 साल तक बिठाए हुए हैं। इन लोगों से समाज के लोगों को डरना चाहिए। ये लोग समाज के लिए नासूर हैं, क्योंकि ये गैर शादीशुदा जिनकी उम्र 30 साल की हो रही है, कभी भी किसी की इज्जत व आबरू को छलनी छलनी कर सकते हैं। मैंने जुमे के खुतबे में खुलकर कहा था, खुले हुए सांड हैं, खुले हुए सांड। मैं फिर इस जुमले को दोहरा रहा हूं, रब्बे काबा की कसम माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो जुमला बोला है वो बिल्कुल सटीक जुमला बोला है। खुले हुए सांडों से अपनी गायों को बचा कर रखिए। और लड़कियां भी अगर गैर शादीशुदा हैं, ज्यादा उम्र की हो चुकी हैं, 20-25, 30 साल की बैठी हैं, उनकी भी शादी करा दो, क्योंकि लड़कियां ही आगे बढ़ती हैं गलत काम करने में। जब तक लड़की ना चाहे गलत काम हो ही नहीं सकता। जब तक लड़की आमादा ना हो, जिना हो ही नहीं सकता। जब तक लड़की अपने घर से न जाए, कोई होटल में बुकिंग हो ही नहीं सकती है। जब तक लड़की न चाहे, जिना हो ही नहीं सकता है। इसलिए जिनाकारी और बदचलनी के मामले में लड़की लड़के से ज्यादा खतरनाक होती है, और इसीलिए शरीयत ने और कुरान ने लड़की का नाम पहले लिया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, दोनों को 100 कोड़े मारो। पहले लड़की का नाम लिया, बाद में लड़के का नाम। इसलिए लड़कियां अगर 25-30 साल की बैठी हैं, उनकी जल्दी से शादी कराइए। ये समाज की जिम्मेदारी है, ये पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है, अगर चाहते हो कि तकवा और परहेजगारी बनी रहे। मेरे अल्फाज थोड़े सख्त जरूर हैं, लेकिन समझ लेना कि ऑपरेशन की जरूरत थी, मैंने ऑपरेशन कर दिया होम्योपैथिक दवा से। अब ये मर्ज जाने वाला नहीं था, इसलिए
بس 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے, 12:15 تک بولنا تھا, 12:20 ہو گئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. 11:15 سے 12:15 1.5 گھنٹہ کافی ہے. اور پھر ہمیں تو کہا تھا عمر سے میں تو آدھا ہی گھنٹہ بولوں گا کیونکہ 1 گھنٹہ کا میں جمعے کا خطبہ دے چکا ہوں. آپ ڈبل تھوڑی محنت لے سکتے ہیں, لیکن چلیے وہ تو ایک مذاق کی بات تھی. لیکن میرے بھائیوں ان چیزوں کو سمجھیے, تقوی پیدا کریے, اپنی زندگی میں تقوی لائیے.